السلام علیکم کلاس 8، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا، تو کلاس 8 ہم لوگوں نے سبق نمبر 1 جو ہے وہ شروع کیا تھا، جس کا عنوان تھا نظم جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ، جس کے شاعر جو ہے مظفر وارثی تھے۔ ہم نے حمد باری تعالیٰ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے، اس کی تشریح کر لی ہے، اس کے علاوہ اس کے سوال جواب بک ورک سارا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آپ کے پاس 2-3 جو ہے وہ ڈیفینیشنز تھی، وہ آج جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے، جس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے حمد۔ تو یہ ہم نے حمد جو ہے وہ حمد ہم نے شروع کرنے سے پہلے ہی ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہم ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جائے۔ حمد کی تعریف آپ سب بچوں کو آتی ہے، آپ سب نے جو ہے وہ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کلاس۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے مناجات، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ حمد آپ سب کو پتہ ہے ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو مناجات جو ہے وہ بھی اسی سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے، یعنی کہ اسی سے ملتی جلتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ مناجات جو ہے وہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم دعا اور التجا بھی کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے، ایسی نظم کو ہم مناجات کہتے ہیں، ٹھیک ہے کلاس۔ اب آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ حمد اور مناجات جو ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے، یعنی کہ حمد میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور مناجات جو ہے اس میں بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حمد و ثنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے۔ اب دونوں میں فرق یہی ہے کہ جو حمد ہے اس نظم میں صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف بیان کی جاتی ہے، برائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ چرند پرند جو ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان چیزوں کا ہم جو ہے وہ ذکر حمد میں کرتے ہیں۔ جبکہ مناجات جو ہے اس میں جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، کسی چیز کی التجا کرتا ہے، جو ہے کچھ طلب کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو آ جائے کہ حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے تو آپ کیا لکھیں گے کہ حمد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات ایسی نظم ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے پروردگار یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا کلاس۔ حمد آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد مناجات کی تعریف جو ہے وہ آپ کی کتاب کے اوپر حمد جو ہے اس کے آگے والا جو صفحہ ہے اسی کے اوپر آپ کو یہ چار ڈیفینیشنز آپ کو مل جائیں گی، حمد، مناجات، نعت اور منقبت کی، تو یہ چاروں آپ نے یاد کرنی ہے۔ آگے ہم آ جاتے ہیں نعت پر۔ نعت آپ سب کو پتہ ہے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ہم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ تو لفظ جو نعت کے لغوی معنی تعریف کرنا کے ہیں، لیکن شعری اصطلاح میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توضیح کے لیے وقف ہو چکا ہے، یعنی کہ ویسے تو نعت کا مطلب ہے تعریف بیان کرنا، لیکن ہم لوگ شعری اصطلاح میں کیا کرتے ہیں، صرف یہ لفظ جو نعت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے کیا ہو گیا ہے وقف، یعنی کہ جب بھی آپ کو نعت کا لفظ جو ہے وہ نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے، نعت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، ان کی تعریف و توضیح جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ نعت کا آغاز۔ تو نعت جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی ہو چکا تھا، یعنی کہ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن زبیر
یہ جو ہے یہ صحابہ اکرام ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو ہے وہ نعت جو ہے وہ کہی تھی، ٹھیک ہے، تو اسی دور سے جو ہے وہ نعت کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ نعت کا آغاز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو گیا، یعنی کہ جب آپ جو ہے وہ حیات تھے تو تبھی جو ہے حضرت حسان بن ثابت جو صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اسی دور میں جو ہے وہ نعت جو ہے وہ کہی تھی، اور یہ اسی دور کا یہ آغاز ہے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے منقبت، تو منقبت جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا آپ کو سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، دوسرا آپ کو آ سکتا ہے کہ حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے، ایک یہ والا کوشچن ہے، اور دوسرا آ جاتا ہے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے چوتھی جو تعریف ہے وہ ہے منقبت، تو لفظ منقبت کے لغوی معنی ہے تعریف و توضیح، صفت و ثنا اور خاندانی فضیلت و برتری اور برائی کے ہیں۔ شرع اسلام میں اس سے مراد ایسی نظم جس میں صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کلاس، تو آپ کو جو ہے وہ یہ والا کوشچن یہاں پہ آ سکتا ہے کہ مناجات اور منقبت میں کیا فرق ہے، تو آپ کے پاس اب یہاں پہ 4 ڈیفینیشنز ہیں، ان میں سے حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، اس کے علاوہ جو ہے مناجات اور منقبت میں کیا فرق ہے، تو یہ چاروں جو ہے یہ اس طرح سے آپ کو الگ الگ جو ہے وہ سوال جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، مناجات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا، نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اور منقبت میں جو ہے وہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین جو ہے ان کے اوصاف یا ان کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، ان کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ ان کی اچھائیوں کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو کلاس آپ کی ڈائری ہے حمد، نعت، مناجات اور منقبت کی تعریف، یہ چاروں جو ڈیفینیشنز ہیں بھی آپ نے اپنی کتاب سے اچھی طرح سے ان کو یاد کر لینا ہے، اور یہی وہ کوسچنز ہیں جو آپ کو آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے MCQs جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ حمد میں جو ہے وہ کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نیچے آپشنز دیے جاتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹک کرنا ہے۔ مناجات یعنی کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم دعا اور التجا کریں، تو یہ اس نظم کو کیا کہا جاتا ہے، نیچے آپ کو آپشن دیے جائیں گے حمد، نعت، مناجات، منقبت، تو آپ نے مناجات پہ جو ہے وہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اس میں سے MCQs اور شارٹ کوسچن جو ہے وہ آئیں گے، ٹھیک ہے کلاس، تو آپ نے یہ سارا جو ہے وہ یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے، اور جو ہے وہ بک سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ کو کتاب کے اوپر یہ ساری ڈیفینیشنز جو ہیں وہ مل جائیں گے، جہاں پہ آپ کی حمد باری تعالیٰ ہے اسی کے آگے صفحہ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو حمد کی تعریف، نعت کی اور مناجات وغیرہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں جو ہے وہ اپنا نیا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، جو ہے نعت، اور نعت کی تعریف جو ہے وہ ہم نے آج دیکھ لیا ہے کہ نعت کس نظم کو کہا جاتا ہے، تو ہم اگلی کلاس میں جو ہے وہ نعت انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔